الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو، مر چکا ہو؟ اگر تمہیں ایسا کہا جائے تو تم اسے ناپسند کرو گے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایک دوسرے کے بھائی بھائی قرار دیا ہے، اور جو چیزیں بھائی چارے کو مضبوط کرنے والی ہیں، اسے فروغ دینے والی ہیں، ان کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں. مثال کے طور پر ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کو کھانے کھلانا، تحفے تحائف دینا. اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں جن پر عمل کرنے سے اسلامی بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے اور مسلمانوں کی باہمی محبت پیار میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اسلامی تعلق اور رشتے میں مضبوطی آتی ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں جو مسلمانوں کے 6 حق بیان کیے گئے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. اگر ہم ان پر بھی غور کریں، سلام کرنا، دعوت قبول کرنا، بیمار ہو تو حال پوچھنا، چھینک آئے تو اس کا جواب دینا، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہو، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جانا، جنازہ پڑھنا اس کا، تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے جو اخوت ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، اس پہ مضبوطی آتی ہے، اس سے فروغ ملتا ہے. اسی طرح جو چیزیں بھائی چارے کو نقصان پہنچانے والی ہیں، دلوں میں نفرت اور قدورت پیدا کرنے والی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو جن کاموں سے منع کیا ہے ان میں سے ایک چیز غیبت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ اتدرون ما الغیبہ، تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ ظاہر صحابہ یہ تو جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت سے منع کیا ہے. فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی شخص بھی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ سے پوچھا ہے کہ پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کی کسی ایسی بات کا تذکرہ کرو لوگوں میں جسے وہ ناپسند کرتا ہو. جب تم اس کے سامنے وہ بات کرو تو اسے وہ برا جانے، تو تم اس کی عدم موجودگی میں لوگوں میں اس کی وہ بات کر رہے ہو، وہ موجود نہیں ہے، لوگوں میں کہہ رہے دیکھو یار فلاں آدمی دیکھو کیسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، کیسی گھٹیا حرکت کی ہے اس نے، وہ فلاں کتنا برا کام کیا، دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی ہے. یہ بے مقصد، بالکل فضول آدمی اپنے بھائی کے عیب اور اس کے نقائص لوگوں کے اندر ان کا تذکرہ کرے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرا الفاظ پر غور کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا چونکہ بھائی بھائی قرار دیا ہے، اس لیے جو چیزیں بھائی چارے کو نقصان دینے والی ہیں آپ نے اس سے منع کر دیا ہے.
تو ان کاموں اور باتوں میں سے ایک غیبت بھی ہے. تو آپ نے غیبت کی تعریف کرتے ہوئے کیا الفاظ فرمائے؟ ذکرک اخاک، کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ کرو. ہے تمہارا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے. ضروری نہیں کہ وہ سگا بھائی ہو جسے خونی بھائی کہتے ہیں. ہر مسلمان کا بھائی ہے. جو رشتہ دار ہیں اپنے حقیقی بھائی اور بہنیں ہیں، مسلمان ہیں، تو ان کے بارے میں تو اس مسلمان کے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ اور زیادہ سخت ہیں کہ ایک وہ مسلمان ہے اور دوسرا تمہارا بھائی بھی ہے حقیقی. تو اس کے حوالے سے تو انسان کے اوپر ذمہ داریاں اور زیادہ عائد ہوتی ہیں. یہ عام جتنے مسلمان ہیں سب کے بارے میں فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کا تم تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں ان باتوں کے ساتھ کرو اور اس کی وہ باتیں لوگوں میں بتاؤ جنہیں وہ ناپسند کرتا ہو. صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اگر وہ باتیں اس میں موجود ہوں، واقعی جو باتیں اس کی بتائی جائیں لوگوں کو اگر وہ اس میں پائی جاتی ہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کو غیبت کہتے ہیں کہ وہ عیب اس میں موجود ہیں اور تم ان عیبوں کا چرچا لوگوں میں کر رہے ہو، لوگوں میں اس کے عیب نشر کر رہے ہو. یہی غیبت ہے. حالانکہ اسلام نے اگر کسی بھائی میں کوئی عیب، کوئی خامی دینی یا دنیاوی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے کوئی کمی پائی جاتی ہو تو اس کا بہترین علاج اور حل یہ ہے کہ اس بھائی کو علیحدگی میں، تنہائی میں اس کی غلطی پر نشاندہی کر دی جائے، تنبیہ کی جائے، سمجھایا جائے، ہمدردی اور خیرخواہی کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اسے اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا جائے اور جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اچھے سے اچھا. وہ کیا کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، کہ آپ اس آدمی کو اس مقصد کو اصلاح کرنا ہے تو آپ بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کی بجائے، بھائی چارے کی دیوار میں شگاف ڈالنے کی بجائے اپنے اس بھائی اور دوست کو علیحدگی میں مل کر اس کی اصلاح کرو. اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنے کی بجائے اور اس کی برائیوں کا ڈنڈورا پیٹنے کی بجائے علیحدگی میں اسے ملیں، تنہائی میں ملیں، گھر جا کے ملیں، مسجد میں جاتے جاتے راستے میں الگ، عام لوگوں سے الگ تھلگ. جس طرح کہتے ہیں مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. آئینے میں دیکھتے ہیں، جب چہرہ دیکھتے ہیں تو چہرے کا یا جسم کا کوئی عیب انسان کو نظر آئے تو انسان کو غصہ آتا ہے شیشے پر. دیکھے کہ منہ پر فلان چیز لگی ہے، میرے بال ٹھیک نہیں ہیں، یا میرے کپڑوں میں فلاں خرابی پائی جا رہی ہے، شیشے میں نظر آ جائے تو کیا شیشے پر غصہ آتا ہے انسان کو؟ نہیں آتا. اور کیا شیشہ انسان کا عیب عام لوگوں کو بتاتا ہے؟ میں نے اور آپ نے شیشہ اور آئینہ دیکھا ہے، جو عیب نظر آیا ہم نے اس کی اصلاح کر لی اور علیحدہ ہو گئے. جب دوسرا شخص آ کے وہ شیشہ دیکھے گا تو کیا شیشہ میرا یا آپ کا عیب دوسرے آنے والے شخص کو بتائے گا؟ نہیں بتائے گا. مومن کے لیے آئینہ ہے، وہ اس کی اصلاح بڑی خاموشی کے ساتھ، انتہائی ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ کرے. اور دین تو ویسے بھی خیرخواہی کا نام ہے. اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی کرنی چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے. اس کے عیب، اس کے نقائص لوگوں میں نشر کرنے کی بجائے علیحدگی میں اسے بتانے چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے. تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس میں پائے جانے والے عیب تم لوگوں میں نشر کرو. اگر تم لوگوں میں اس کی وہ بات کر رہے ہو جو اس میں پائی نہیں جاتی، ایک ایسا عیب لوگوں کو بتا رہے ہو جو اس میں موجود ہی نہیں ہے، تو پھر تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے، اور یہ بہتان غیبت سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے. تو اللہ رب العزت نے غیبت سے منع بھی کیا ہے، اور غیبت کی سنگینی کہ کتنا سنگین گناہ ہے یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال بھی دی ہے. یہ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جن کاموں سے منع کیا وہ کافی صحیح تفسیر ہے، لیکن اللہ نے ہر کام سے منع کر دیا، اس کے لیے کوئی مثال نہیں دی. بھی ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑایا کرو، نہ مرد نہ عورتیں،
ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کرو، الٹے نام نہ ڈالو، برے القاب سے مت پکارو، تانا زنی نہ کرو، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، اور پتہ ہے تم فلاں اور فلاں ہو، تم ایسے اور ویسے تھے پہلے، تانے نہ دیا کرو۔ پھر یہ بھی کہا کہ ایک دوسرے پر زیادہ بدگمانی نہ کیا کرو، کئی بدگمانیاں گناہ بن جاتی ہیں۔ تو کسی جو غیر اخلاقی حرکت ہے اسے سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے مثال نہیں دی۔ جب غیبت کی باری آئی اور اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، تو اس غیبت سے روکنے کے لیے اللہ نے یہاں مثال سے اسے واضح کیا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اسے اس کے مردہ بھائی کا گوشت پیش کیا جائے اور وہ اسے کھائے؟ کوئی شخص پسند نہیں کرے گا۔ گویا اپنے بھائی کی غیبت کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے آپ نے بھی ایک حدیث میں ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ نے ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا حضرت عائشہ کے سامنے کسی بات میں، ظاہر ہے وہ بھی آپ کی بیوی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زیادہ چہیتی اور لاڈلی تھی، تو آپ نے جب حضرت صفیہ کا ذکر کیا نا کسی معاملے میں، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اللہ کے نبی چھوڑیں، اس صفیہ کی بات کرتے ہیں وہ جو ایسی اور ایسی ہے۔ وہ ایسی اور ایسی سے ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ وہ چھوٹے قد والی ہے، قد چھوٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سنی، اور آپ نے باوجود اس بات کے کہ بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھی، آپ کی تمام ازواج مطہرات جانتی تھی، صحابہ کرام جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتا رکھا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ بھی جانتی تھی، بڑی لاڈلی اور چہیتی، اسی لاڈلے پن میں انہوں نے کہا دیا جی چھوڑے جی صفیہ کو، وہ چھوٹے قد والی ہے، اس کی بات کرتے ہیں آپ نے اس پر خاموشی اختیار نہیں کی کہ چلو کوئی بات نہیں، عائشہ تو میری لاڈلی ہے، میری سب سے چہیتی بیوی ہے، تو اس نے ایسا کہہ رہی ہے تو ایسی کون سی بات ہے؟ ہمارا رویہ اور مزاج عام طور پر ایسے ہی ہے، جس کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے نا اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو بڑی غلط اور عجیب بات ہے، جس سے جتنی شدید محبت ہے اس کی غلطیوں پر اتنی زیادہ تنبیہ ہونی چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غلطی ٹھیک کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ بات جو تم نے کہی ہے اگر یہ سمندر میں ملائی جائے تو یہ سمندر کے اوپر بھی غالب آ جائے گی، یعنی اس کی کڑواہٹ، تمہاری بات کی کڑواہٹ سمندر کے اوپر غالب آ جائے اور سارے پانی کو کڑوا کر دے۔ لو مزج بها البحر لمزجت، آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے اگر یہ سمندر کے پانی میں ملائی جائے تو سمندر کے پانیوں پر غالب آ کے پانیوں کو کڑوا کر دے۔ اب اندازہ کریں کہ غیبت کتنا خطرناک جرم اور کتنی خطرناک بیماری ہے کہ ایک بات کہی ہے، ایک بات بس اشارہ کیا ہے کہ وہ چھوٹے قد والی ہے، اتنی بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ نہیں بولے تھے کہ وہ چھوٹے قد والی ہے، راوی نے وضاحت کی کہ انہوں نے اشارہ تلمیح کی تھی، اشارہ کیا تھا، جس اشارے کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ وہ چھوٹے قد کی بالغ ہے، لفظ نہیں بولے تھے۔ تو غیبت اشارے سے بھی ہو جاتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی کی جائے جس میں اشارہ پایا جاتا ہو، اس کے نقص کی طرف اشارہ کیا جاتا ہو، اشارہ کرنے سے بھی غیبت ہو جاتی ہے۔ ایک کلمہ، ایک جملہ وہ سارے سمندروں کو کڑوا کر سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے غیبت کے حوالے سے؟ کوئی ہماری مجلس الا من رحم ربی غیبتیں کرتے بھی ہیں اور شوق سے سنتے بھی ہیں۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں اس وقت سعودی عرب میں جامعۃ الملک سعود، کنگ سعود یونیورسٹی الریاض میں پڑھتا تھا۔ پہلے سال میں رمضان آیا، چھٹیاں ملی یونیورسٹی کی طرف سے،
تو مکے آ گئے عمرے کے لیے. یہاں بڑے بڑے علماء کرام پاکستان سے بھی گئے ہوئے تھے. ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم دین فوت ہو گئے ہیں. حضرت مولانا حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی عمرے پر تشریف لے گئے تھے. تو آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں شیطان کے اثرات پائے جاتے ہیں غیبت کے حوالے سے. بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے گروپ اکٹھے گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور اگر کسی ایک کو کسی پر تھوڑا بہت گلہ آ گیا ہے، اسے ہضم کرنے، برداشت کرنے، نظر انداز کرنے کی بجائے وہ دل میں گرا لگا لیتے ہیں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اس کے بارے میں پھر بتا، دیکھو یار اس نے میرے ساتھ کیا کیا، دیکھو وہ ایسا اور ویسا ہے، بڑی گھٹیا حرکت کی ہے. بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے. اسی طرح کا معاملہ ہوا حافظ عبد المنان صاحب رحمہ اللہ سے. ایک آدمی نے بات کی، دیکھے جی حافظ صاحب وہ جو فلاں آدمی ہے دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اس نے ایسا اور ایسا کیا ہے. حافظ صاحب فرمانے لگے وہ جو فلاں آدمی ہے وہ میں ہوں، جس کا تم نے نام لیا ہے کہ فلاں اور فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، وہ فلاں میں ہوں. تو بندہ ہکا بکا ہو گیا، نہیں جی آپ تو نہیں. تو فرمایا پھر اس کی بات میرے ساتھ کرنے کے کیا تک بنتا ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو، خدا کا خوف کرو، اپنا عمرہ ضائع کیوں کر رہے ہو؟ یعنی اگر ہم غیبت کریں نا تو غیبت سننے کے عادی ضرور ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ غیبت سننا بھی غیبت کرنے کے برابر ہے. ورنہ مومن آدمی کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی غیبت سنے بھی نہ. غیبت کرنے والے کو ٹوکے اور سمجھایا کہ دیکھو بھی یہ بات اچھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اپنے بھائیوں کے بارے میں ایک گلے شکوے ایک دوسرے کے ساتھ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. غیبت کرنی بھی گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے. منع کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا محافظ ہوتا ہے اور محافظ بننا چاہیے. وہ کس طرح محافظ بنیں گے کہ جب اس کی غیبت ہو رہی ہو ہم غیبت کرنے والے بھائی کو سمجھائیں، اس کی اصلاح کر دیں، بھائی یہ مناسب نہیں ہے. دوسرے بھائیوں کے عیب بیان کرنا، ان کے نقائص کا تذکرہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیوی اور دنیا میں جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب تھی بیوی، باقی لوگوں کے مقابلے میں جس سے محبت زیادہ تھی، آپ نے ان کی بات سن کے خاموشی اختیار نہیں کی. اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے. سیدنا معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان سے اللہ کی حد ٹوٹ گئی، بدکاری کا ارتکاب ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے خود انہوں نے اعتراف کیا کہ میں نے جی یہ زنا کا ارتکاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حد مجھ پر لگائیں. اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کی حد یہ ہے میں شادی شدہ ہوں، مجھے پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا. خود اپنے آپ کو پیش کیا. آج کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی چھوٹی سے چھوٹی حد اور اللہ کے کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے خود پیش کرتا ہو؟ یہ صحابہ کرام ہی کی ہمت اور عظمت تھی جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کی حدوں کے نفاذ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قصہ لمبا ہے، بالآخر جب 4 دفعہ ان کے اقرار سے ثابت ہوا کہ یہ کام انہوں نے واقع کیا، آپ نے انہیں رجم کے لیے بھیج دیا. جب رجم کیا گیا تو آپ جب واپس ہوئے فارغ ہو گئے تو 2 صحابہ نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو کیسی کتے کی موت مرا ہے، اس سے بہتر تھا کہ چپ رہتا. نبی علیہ السلام کو جب پتہ ہی نہیں تھا، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کو اطلاع ہی نہیں ملی، تو خود آ کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ دیکھو میں نے یہ گناہ کیا تو کیسے کتے کی موت مرا ہے، کیسے گندی موت مرا ہے. یہ باتیں 2 صحابہ نے آپس میں کی. نبی علیہ السلام نے ان کی بات سن لی، خاموش رہے. واپس آ رہے تھے، اتفاق سے راستے میں ایک مرا ہوا گدھا ملا، مردار، بدبو آ رہی تھی، شدید بدبو. آپ نے ان دونوں کو بلا کر کہا کہ چلو گدھے کا گوشت کھاؤ. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ گدھے کا گوشت کیسے، کون کھا سکتا ہے؟ گدھا اور وہ مردار، بدبو آ رہی ہے، کون کھائے گا؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کے بارے میں وہ جو بات کی ہے وہ گدھے کا مردار کا گوشت کھانے سے زیادہ خطرناک اور بری بات تھی. اور آج یہ ہو رہا ہے, ہم کر رہے ہیں مسجدوں میں, بیت اللہ میں, مجالس میں, سفر میں, حضر میں, شادی میں, بیاہ میں, وہ میت کے جنازے پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہوں, وہاں بیٹھے ہوئے کیا وہ کہتے ہیں پھوڑی پر بیٹھے ہوئے بھی غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو بھائیو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے, ایسی خطرناک, اور ہمیں اس کے گناہ ہونے کا, اس کی بیماری ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے. دلوں میں احساس نہیں ہے کہ یہ کوئی خطرناک چیز ہے, اتنے عادی ہو گئے. تو گناہوں کی اگر انسان کو عادت پڑ جائے, لت پڑ جائے, تو یہ بڑی خطرناک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیں غیبت والے معاملات پہ نظر رکھنی چاہیے, ایک دوسرے کو روکنا چاہیے, منع کرنا چاہیے, تاکہ, اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ راتوں کی تہجدیں تک برباد کر دینے والی چیز ہے. انسان تہجدیں پڑھ رہا ہو, انسان جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہو, بڑے سے بڑا انفاق اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو, قرآن حدیث کی تعلیم دے رہا ہو, مسند وعظ اور ارشاد پر ہر وقت انسان موجود نظر آئے. یہ غیبت ایسی خطرناک بیماری ہے کہ سب چیزوں پر پانی پھیرتی رہتی, ہر چیز تباہ کر دیتی. اس لیے نیکی کرنا بڑا مشکل ہے, اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو اپنے اعمال صالحہ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری زندگیاں اعمال صالحہ سے بھر دے. اور اس کے ساتھ یہ یا اللہ جو کام نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق بھی عطا فرما. اور ان میں سے غیبت ایک بہت بڑا سنگین گناہ ہے جس کے گناہ ہونے کا احساس آج معاشرے سے ختم ہو کر رہ گیا ہے. اللہ ہمیں غیبت کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نہ صرف یہ کہ خود بچیں بلکہ اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, جو خاندان میں ہماری بہنیں, خواتین مجالس میں بیٹھے ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہیں اور گلے شکوے کرتی رہتی ہیں, ان کی بھی اصلاح کرنی ہے. اور اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے بھائیوں کی بھی اصلاح کرنی ہے, اور خاص طور پر اپنے گھر کی خواتین کو جو ہم میں سے ہر شخص کے کنٹرول میں, اپنی بیوی, اپنی بہن, اپنی بیٹی, اگر گھر میں رشتہ داروں کی موجودگی میں بیٹھے ایک دوسرے کے گلے شکوے کر رہے ہوں, غیبتیں کر رہی ہوں, انہیں سمجھائیں, ان سے ہمدردی کریں. اگر ان سے محبت ہے تو ان کو سمجھائیں کہ یہ بڑا خطرناک کام ہے جو ہمارے ہاں شروع ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عیب اور گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے. جو کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر شرمندگی اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا بہترین حال یہ ہے کہ چلیں یہ بات کہے بغیر کہ بھائی میں نے آپ کی فلان جگہ پر غیبت کی تھی تو مجھے معاف کر دو, اس انداز سے ہی کہہ دینا چاہیے بھائی کبھی اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو یا کبھی آپ کی غیبت کر بیٹھا ہوں تو مجھے معاف کر دینا. یہ معافی مانگ لینی چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک بڑا زبردست قصہ ہے, چھوٹا سا, سن لیں وہ بھی. امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک شاگرد تھا نابینا, مجلس میں بیٹھتا تھا. ایک دن امام بخاری رحمہ اللہ نے جب کوئی حدیث سنائی یا کوئی بات کی تو وہ نابینا تھا, اس نے اس پر جس طرح ہم بعض اوقات کسی بات سے متاثر ہو کر واہ واہ کرتے ہیں, اس بات کی تعریف کرتے ہیں, بلے بلے کیا بات, وہ نابینا تھا. اس نے امام بخاری رحمہ اللہ یعنی اپنے استاد محترم کی بات پر خوشی کا اس طرح سے اظہار کیا کہ وہ ایک مزہ کا سا ہنسی آنے والا انداز تھا. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کا وہ منظر دیکھ کر, اظہار کا منظر دیکھ کر امام بخاری رحمہ اللہ کی ہنسی نکل گئی. اور وہ تو دیکھتا نہیں تھا, نابینا تھا نا, اسے نظر نہیں آ رہا تھا, ہنسی نکل گئی. بعد میں یہ احساس ہوا کہ جو میری ہنسی ہے یہ کہیں غیبت کے زمرے میں آتی ہوں. اس نے تو دیکھا ہی نہیں کہ میں ہنسا ہوں, اس نے تو ایک بات پر اپنا ایک اظہار کیا ہے, تاثر دیا ہے خوشی کا, اور میں اس پر ہنس رہا ہوں. اپنے شاگرد کو بلا کے کہا کہ بھئی تمہاری اس بات پر میری بے اختیار ہنسی نکل گئی تھی, مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا. شاگرد چھوٹا, اور وہ بھی کام بے اختیار ہوا, کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی,
یہ احتیاط تھی سلف صالحین کے اندر. تو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم احتیاط کرنے والے بن جائیں. اور روزہ بھی انسان کو احتیاط ہی سکھاتا ہے، تقویٰ اسی احتیاط کا نام ہے. تو اللہ ہمیں غیبت کے جرم سے محفوظ فرمائے اور ہمارے زندگی میں سابقہ یہ گناہ جو موجود ہے اس سے توبہ اور اس پر شرمندگی ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.